چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماؤں سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے. ممیز کا مطلب ہے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. اب یہ تو بالکل ہی سمپل ایک آیت ہے جس میں کہ رات اور دن کا ذکر کیا گیا ہے. دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس سے کہ کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ ذرا سا دن اور رات اور سورج اور چاند کو دیکھ لے کہ یہ چیزیں کیا خود بخود کبھی بن سکتی ہیں. کوئی تو ہے نا وجود, کوئی تو اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکل میں کہ جو کہ یہ نظام چلا رہا ہے. تو رات کو اللہ تعالیٰ بتا یہاں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم دن میں اپنے کام کرو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں کھیتی باڑی ہے, دنیا میں جو مرد ہیں وہ اپنے کاموں سے نوکریوں پہ, اپنے جابس پہ, اپنے بزنس وغیرہ میں نکل جاتے ہیں, تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رات کو جب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اس کا ذریعہ بنایا کہ آہستہ آہستہ جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے انسان کے جو نروز ہوتے ہیں نا وہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں. آپ اگر سورج میں دیکھیں تو آپ کا دماغ جاگا ہوا ہوتا ہے, بالکل الرٹ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان کی جو انرجی لیول جو دن میں ہوتا ہے وہ رات میں نہیں رہتا, آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کام بھی سب کے سمٹتے جاتے ہیں. جیسے انہیں پرندے لوٹ کے جاتے ہیں اپنے گھروں کو, بالکل اس طرح سے آپ دیکھیں مرد گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے جیسے اس سے پہلے بچے 2-3 بجے گھر آنے لگتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کی افراد کی زندگی میں رات اور دن جس طریقے سے آتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی قرار دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو ایک جو بات نہیں کہی جاتی کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہے, یعنی ہر مایوسی کے بعد ایک اگلا دن طلوع ہو جاتا ہے جو ہمیں ایک ہوپ دیتا ہے, ایک امید دیتا ہے. تو بالکل اس طرح قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا, انا مع العسر یسرا, یعنی ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ اندھیرا جو ہے اس کو آپ اس سے ایک تھوڑا سا ایک میں آپ کو ڈفرینٹ اینگل یہاں دے رہی ہوں کہ اندھیرے کو آپ کمپیئر کر لیجئے کہ جب انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا, کوئی برا وقت آ جاتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے تو وہ سمجھیے آپ کی زندگی کا اندھیرا ہوتا ہے. اور آپ اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے گھر میں, کوئی بہت پرانا ساتھ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, کوئی لوگ مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, انسان کو بڑا ان کا غم ہو جاتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ یہ رات رکھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے آزمائشیں آتی ہیں اس میں انسان کو اللہ سے امید کا ہاتھ نہیں کھونا چاہیے. جیسے ہم نے بالکل آپ سمجھے, میں پچھلی آیت سے ریلیٹ کر کے آپ کو زیادہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کا اللہ کا دستور ہے کہ جیسے دن ہے پھر رات ہے, پھر رات ہے پھر دن ہے. تو اس طرح انسان یہ سمجھے کہ یہ جو رات ہے میری آزمائشوں کی, یہ اندھیرے جو میری زندگی کے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چھٹ جائیں گے, دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہیں یہ بالکل جیسے نا کل ایک صبح ضرور نکلے گی. تو تھوڑے دن کی یہ آزمائش ہے, تھوڑے دن کا یہ معاملہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے میرے زندگی میں جو ہے وہ سورج کی روشنی یا ایک روشنی ایک اچھا افیکٹ دیتی ہے تو وہ میری بھی زندگی میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد آپ اس طرح سے دیکھیے کہ قوموں میں بھی عروج اور زوال آتا ہے, اور عروج و زوال یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جب ان کا زوال ہوتا ہے تو وہ اندھیرے ہوتے ہیں, اور عروج جب ہوتا ہے تو آپ سورج کی روشنی کو اس سے کمپیئر کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے لیے قوم کا عروج اور زوال اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ پیسے سے نہیں مراد, میں یہاں بات کر رہی ہوں نا. یہاں پر جب ہم بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اقوام میں یا قوموں میں عروج و زوال آتا ہے اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کے حوالے سے. جیسے آپ ایک وقت دیکھیں اسلام کا تھا جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہ جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ کا ڈر اور تقوی کا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا, بہت اونچا تھا نا. پھر آہستہ آہستہ اور وقت آتا گیا. بہرحال تبا تابعی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت یعنی ان کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر بہت تھا. لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو آپ کو
جان کر تھوڑا سا ایک احساس ہوگا کہ آج ہم اپنے دین کے حوالے سے اگر دیکھیں یا اسلام کے کہاں وہ سٹینڈ کر رہا ہے تو آپ کو کیا کیفیت نظر آ رہی ہے؟ جی زوال ہے نا، یعنی عروج تو کہہ ہی نہیں سکتے، زوال پذیر ہے. پذیر کا مطلب ہوتا ہے اور ہی ہوتا جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے نا. تو یہی والی جو چیز ہے اس میں بھی ہمیں آپ کو اور ہمیں یعنی ہم لوگوں کو یہ ہوپ کیا رکھنی ہے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کہ اگر آج ہمیں اتنا بڑا عروج نہیں نظر آ رہا اور ایک تھوڑی ڈپریسو کنڈیشن اسلام کی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے، آپ کو اور مجھے. ہم جتنا زیادہ اس اپنے ڈاؤن ٹراڈن دین کو ہم سربلند کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش کریں. ہم اللہ کی اس کتاب کو جتنا اونچا کر سکتے ہیں، اور اونچا یہ پیڈسٹل پہ رکھنے کو نہیں کہہ رہی میں، مراد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو عزت دے سکتے ہیں، تعظیم دے سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں جب تک اب پہلا سٹیپ تو اپنی زندگی میں اس کو ہمیں شامل کرنا ہے نا، اس کے بعد اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کی تعلیمات کو عام کر سکتے ہیں. اور آج کل تو بہت آسان واٹس ایپ کے ذریعے ہیں کہ جس سے کہ آپ فلائر کا جو ہے نا واٹس ایپ کی پکچر لے کے آپ جگہ جگہ فلائرز کو بھیج دیجئے، رینڈم اور لوگوں کو بھی آپ بھیجیں کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں. تو کس امید کے ساتھ آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک چمکتا ہوا سورج نکلے گا. کس کا؟ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا. آج نہیں ہے کوئی بات نہیں، آگے ہم اس دین کو اور اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جو ایک اسلامی سوچ ہے وہ ہم آگے ٹرانسفر کر کے چلے جائیں. اور میں بھی ہم دنیا سے چلے جائیں، ہم اتنا بڑا عروج نہ دیکھ پائیں. ایک اور چیز کیا ہے کہ اپنے بچوں میں آگے اس دین کو ٹرانسفر کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں اللہ نہ کرے اس وقت سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں کہ جب تک کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ دین جو ہے وہ انگرینڈ نہیں ہو جائے. یہ دین کا جو ایک تصور ہے یا ایک دین کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، وہ ان کے اندر جب تک آ نہ جائے. تو یہ بھی جو ٹرانسفر آف ایک طرح سے ہوتا ہے نا، پاور کہتے ہیں نا دنیا میں، تو یہ جو ٹرانسفر آف لو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جب تک ہم سے ہو نہ جائے نا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. کوشش اپنی کرتی رہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرے اولاد ایسی نہیں، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ آگے جا کے اس دین کو کوئی سنبھالنے والے بنیں گے، تو یہی والی چیز ہے کہ اپنی امید نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ سے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب کس کی دعا کو، آپ کی ایک ماں کی دعا کو کب اللہ تعالیٰ سن لے انشاءاللہ تعالیٰ نا. تو بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اگر سمپلی آپ دیکھیں تو ایک آیت اللہ تعالیٰ کی نشانی رات و دن کے حوالے سے ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا اور بات کریں تو اس میں ہمیں قوم کا بھی اور انسان کی اپنی زندگی کا بھی عروج اور زوال نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے بھی یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ہے آیت نمبر 13. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو ہی کافی ہے. اچھا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں. وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. اچھا، جب میں شگون کا ذکر کروں گی تو آپ کہیں گے کہ اسلام میں تو شگون کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور اس کو تو برا سمجھا جاتا ہے شگون کے لفظ کو نا. تو اب میں یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ شگون سے یا یہ جو ہے نا طائر جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ جب ہم الزمناہ کا ورڈ اگر آپ دیکھیں قرآن میں تو اس سے مراد ہے چپکا ہوا ہونا. ٹھیک. طائرہ جو ورڈ ہے اس سے مراد ہے نمایاں ہونا. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کے دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ملتزم. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ وہاں جا کے دروازے سے لپٹ کر دعائیں مانگتے ہیں. تو یہی مراد ہے نا، الزمناہ، ملتزم اس سے نکلا ہے. اچھا، یہ جو طائرہ ہے نا، یہ پرندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو عربک ڈکشنری میں دیکھیں، طائرہ سے مراد پرندہ ہو گیا. اب آپ یہاں کہیں گے کہ شگون اور پرندہ اور اس سے کیا مقصد ہے؟ تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں تاکہ بات آپ سمجھ لیں. مشرکین مکہ جو ہے وہ پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے.
یعنی ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ پرندوں کو اڑاتے. جیسے ایک آپ نہیں وہ اس سے اچھا بات سمجھیں گے, فال نکالنا کبوتر کے ذریعے نکالی جاتی ہے نا, طوطے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, شکر ہے میں کبھی نکلوائی نہیں نا تو لیکن خیر پتہ ہونا چاہیے اس بات کو. ہاں ہاں کہاں پہ؟ اچھا اچھا اچھا, آپ نے تو نہیں نکلوایا نیلوفر؟ اچھا چلے الحمدللہ. تو ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. جی جی اچھا, تو بہرحال اب یہ نا کہ یہ جو جیسے میں نے کہا بات اس طرح سمجھیے نا کہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ پرندوں کو اڑاتے تھے, اور جیسے کوئی چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اگر تو وہ پرندہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اڑ کے جاتا تھا تو کیا کہتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ کر لو, یہ اچھا شگون ہے, صحیح. اگر وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اڑ جاتا تھا, الٹا ہاتھ ہوتا تھا, تو کیا کہتے تھے یہ برا شگون ہے, اٹ مینس نو, یہ نہیں کرو. یہ ان کا طریقہ تھا جس سے یہ ریلیٹ کی جا رہی ہے بات. تو اب یہ ہے کہ آپ کو یہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے. بتانا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ انسان کا اپنا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی شگون یعنی کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے, میں آپ کو اس کے بالکل یعنی دو اس کی میننگ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. امام ابن کثیر, جو کہ آپ کو پتہ ہے تفسیر کی بھی کتاب ہے, تو یہ جو امام صاحب ہیں انہوں نے یہاں پہ جو انوق ہے گردن میں کیا رکھا ہوا ہے, یعنی شگون کا جو ورڈ آ رہا ہے اس کو انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال لی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کیا مراد ہے اعمال سے, کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال کہ جن کے بنا پر اس کو جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی, اس کے گلے میں ہار کی طرح لٹکے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. یہ حقیقت ہے نا, ہے نا, ہمارے ساتھ اعمال لگے ہوئے ہیں, ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوں گے. آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں, جو برے کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ سٹک ہوئے ہوئے ہیں. آپ یوں سمجھیں. تو یعنی مراد کیا ہے, ایک اور طرح سے اس کو اور ڈیٹیل میں جانیں کہ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کرامن کاتبین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا آتا ہے قرآن میں کہ ابھی انسان اپنے منہ سے وہ الفاظ بھی نہیں نکالتا, سورہ قوف میں آتا ہے کہ اس کو لپکنے کے لیے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے, وہ لے لیتا ہے اس کو اور لکھ لیتا ہے فوراً. تو قیامت والے دن اس کے ان اعمال کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو امام ابن کثیر کی رائے ہے جو کہ بہت اچھی طرح بات کو ہمیں سمجھا دیتی ہے. لیکن ایک اور امام شوکانی ہیں, یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے اس سے مراد طائر سے مراد لی ہے انسان کی قسمت. ٹھیک ہے, لیکن شگون جو ہے نا وہ الگ چیز ہے, وہ یہ آ جاتا ہے مبارک یا منوس, شگون کا مطلب ہوتا ہے, یہ نہیں مراد ہے جو میں نے آپ کو پہلے منع کیا. اچھا, قسمت کیسے ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر لکھ دی ہے, اور تقدیر میں اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ کون اللہ کا اطاعت گزار ہوگا, کون اللہ کا نافرمان ہوگا. جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا وہ کیا ہوا, خوش قسمت ہے, وہ اس کی قسمت اچھی ہے آخرت میں جا کے. اور جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ کیا ہے, بدبخت ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی قسمت خراب ہے. تو اس طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے گلے میں اس کی قسمت ہار کی طرح چپکی ہوئی, لٹکی ہوئی ہے اس کی, وہ اور ایسی لٹکی ہے کہ وہ اس کو جدا نہیں کر سکتا. چپکنے کا ورڈ زیادہ ریلیونٹ ہے, پرٹیننٹ ہے. تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی ہوں گے کہ قیامت والے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا, اور اسی کے حساب سے وہ بدقسمت, بدبخت یا خوش قسمت کہلائے گا. تو یہ دو معنی ہیں جو مختلف امام جو ہیں امام صاحبان نے اس کے کیے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اب آپ کو جو میں نے پہلے معنی آپ کو بتایا نا کہ شگون یہاں ہرگز مراد سے نہیں ہے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا تو وہ شرک کا مرتکب ہوا. یعنی کوئی شخص اگر شگون لیتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بات کر رہے ہیں نا فال کی, کہ یہ کرو یہ نہ کرو, یا اور بھی اس کے طریقے ہوتے ہیں پامسٹری وغیرہ, تو سمجھو اس نے شرک کر لیا. اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں شگون کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ 3 اور 13 کے عدد کو منحوس سمجھنا, ٹیوزڈے کو منحوس سمجھنا, اور وینسڈے کو کہنا کہ بدھ کام سدھ
सुद का क्या मतलब होता है? सीधा काम, आज सब काम सीधा होगा। तो क्या मतलब है कि वेंसडे जो है वो मुबारक है। फिर ये कहना बिल्ली रास्ता काट गई तो अब कोई मुसीबत आएगी, कोई बला आ जाएगी, बैड ओमेन होगा। फिर ये कि पत्थरों को मुबारक मुतबर्रिक समझना कि नीलम जो है वो मनहूस है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि मेरी बेटी के लिए नीलम जो है वो बहुत मनहूस साबित हुआ या है। और मिसाल के डायमंड को भी बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं और फिरोज़े को समझते हैं मनहूस, और रूबी हो गया या एमरल्ड हो गया तो उसको कहते हैं ये बड़ा मुबारक स्टोन है, या ओपल हो गया, इन सबको कहते हैं ये बड़ा मुबारक है। या फलां के लिए ये मुबारक है स्टोन, और फलां के लिए आप बिल्कुल ये स्टोन ना पहने वरना आपका फला नुकसान हो जाएगा। ये सब क्या है? शुगून लेना, जो कि शिर्क का दर्जा है। फिर मैंने आपको जैसे बताया यही फाल निकालना, इसमें भी यही बात होती है बेसिकली। फिर माह सफ़र वगैरह को मनूस करार देना, उल्लू जो आउल है उसको मनूस करार देना। लेकिन इससे मुराद ये भी नहीं है कि आजकल जैसे वो फैशन निकला है तो आउल के पेंडेंट पहनना या उसके टॉप्स पहनना, ये भी नहीं ज़रूरत है इस एक्सट्रीम पर इंसान चला जाए। फिर ये कव्वे का बोलना कि मेहमान आने वाले हैं या इस तरह की बातें समझना, हाँ ये समझते हैं कुछ लोग ना। हाँ। और चप्पल पे चप्पल होना तो क्या कहना कि सफ़र होने वाला है, आम तौर पे लोग कह रहे होते हैं। हाँ वो अच्छा छोले उबाल के, अच्छा छोले तो इतने मज़े के होते हैं, खुद ही खा लें। जी जी बिल्कुल, चले वो भी वही पता है ना आपको कि सफ़र में भी उसको ये समझना मनहूसियत ये सेल्फ एक शिर्क है। मतलब मैं तो बिदत भी नहीं आपसे कह रही, ये सब शिर्क के लेवल हैं जो आप लोग बता रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की और भी आप लोगों को पता ही होंगी ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये मुराद नहीं है कि इंसान की बदशगुनी उसके जिस्म के साथ लगी है, ये नहीं मुराद है ना, ये बस आपको क्लियर करना है। आगे देखिए इस आयत में आ रहा है कि ये जो है ना आयत नंबर 14 में जो बात आ रही है उसको हम देखते हैं। ये या उसी को पहले जो बात आ रही है ना कि ये क़यामत के रोज़ हम एक, ये मैं ऐसा करती हूँ इससे रिलेट करके ना आगे की आयत आपको करती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। इसका आखिरी का हिस्सा है ना, पढ़ अपना नामा माल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू ही काफ़ी है। आयत नंबर 14 में ही में आ रहा है ना। तो इसको हम ये देखते हैं कि सूरह क़यामा में बिल्कुल यही बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खूब अपने आप को जानता है। यानी मुराद क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा, आयत नंबर जैसे 14 में आ रहा है, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। तो जब अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि तुम अपना नामा माल खुद पढ़ के सुनाओ। मुराद इससे क्या है कि इंसान को खुद पता है, एक एक चीज़ के बारे में पता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार के कैसे आया। वो इतना मासूम नहीं है कि वहाँ जाके वो खड़ा हो जाए और कहे कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं अपने बारे में कि क्या किया है मैंने। ऐसे मासूम नहीं बन सकता। तो बिल्कुल मैंने आपको इसीलिए सूरह क़यामा की बड़ी ज़बरदस्त ये आयत है कि जिसमें ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल्कि इंसान खूब अपने आप को जानता है। बसीरा का मतलब क्या है? बड़ी बसीरत रखता है अपने बारे में। क़यामा, सूरह क़यामा आयत नंबर 14। तो यानी मुराद क्या है कि देखें हम सब के नामे अमाल की आज एक ऑडियो भी तैयार हो रही है, वीडियो भी तैयार हो रही है। किसी ने वहाँ जाके ज़रा अनजान बनने की कोशिश की या मासूम बनने की कोशिश की तो क्या होगा उसका, अगर जैसा वो चाहेगा, अगर वो कहेगा प्रिंट आउट दे दें तो प्रिंट आउट दे दिया जाएगा, नामा माल प्रिंट आउट है ना, लिखा हुआ दे दिया जाएगा। अगर कोई नहीं माने और नामा माल को पढ़ के रिजेक्ट करे, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, नहीं ये तो मैंने झूठ बोला ही नहीं था, और ये तो फला गलत काम मैंने किया नहीं, मैंने तो सूद लिया ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना जो लोग दुनिया में झूठ बोलेंगे वो वहाँ भी जाके बोलेंगे, वो डर नहीं अल्लाह ताला का उनके अंदर पैदा होगा। तो अगर उसने इस तरह कहा तो फरिश्ते हर तरह फैसिलिटेट करने के लिए तैयार होंगे। फरिश्ते कहेंगे अच्छा ऐसी बात है तो आप ऑडियो सुन लीजिए, ये आपके जुमले थे ना। फिर उसके बाद वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो किसी और की आवाज़ है। तो फिर क्या होगा? वीडियो भी दिखा दी जाएगी कि ये देखें ये है पास्ट के आपके वीडियो नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ आपने किया। ऑडियो भी हो गई, वीडियो भी हो गई, साथ में एक तरह से रजिस्टर भी कहते हैं इसको कि जो नाम अमाल का अमाल नामा होगा तो वो भी शो कर दिया जाएगा।
تو یہ اس کے ساتھ ہی اب ریلیٹڈ جو یہی آیت نمبر 14 ہے، تو اس کو اور بھی مزید اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھیں آپ کے ہوگا کیا کہ لوگ آج کے دن میں، کیونکہ ہمیں قیامت نا بہت دور کی چیز لگتی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، لوگوں کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بچپن سے گناہ کیے یا ہم نے چھپ کے کوئی گناہ کیے، تو کیونکہ کسی نے دنیا میں وہ نہیں دیکھا اور ہماری برائیاں، ہمارے برے برے کام ہمارے بچ گئے، اور بھی جیسے جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، قتل تک بعض دفعہ چھپ کے کر دیتے ہیں، نہیں پکڑے جاتے، اور چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ تک، تو وہ سوچتے ہیں کہ کس نے ہمیں دیکھا کبھی؟ تو جب انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے کب کس کو تانا دیا، کب کس کی غیبت کی، کب کوئی چھوٹی موٹی، مثال کے طور پہ ینگ ایج میں بعض دفعہ لڑکے ہوتے ہیں، کتنے ان کے پری میرٹل افیئرز ہوتے ہیں، بعد میں ان کو شادی کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے اس قسم کے کام کیے نا، بھول جاتے ہیں، یا ہم نے کس کے اوپر طنز کیا، کیا کیا جھوٹ بولے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کمپلسو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، کمپلسو لائرز ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ یعنی ان کو یاد بھی نہیں رہتا، اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوتا جھوٹ کتنے بولے۔ تو یہ اسی بات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے یہ سب کام کر کے اور اس کو بھلاتا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا کچھ بھی۔ اینڈ آف دا ڈے بعض دفعہ سوچتے ہیں میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ جی کومل، نو نہیں ہوگا، ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے یہ سب، بالکل یہی تو بات ہے نا کہ آج میں ابھی اینڈ میں اس بات پر آؤں گی، لیکن اب اچھا ہوا کویسچن تم نے کر لیا شروع میں، کہ بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو اس وقت نادانی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی یہ کچھ ہم سے ہو گئے گناہ، جو کچھ بھی ہم نے یہ چھپ کر بھی اور یہ مختلف قسم کے کر لیے، ایکچولی پرابلم کیا ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمیں اللہ کا ڈر نہیں آتا، جب اللہ کا ڈر نہیں آتا تو ہمیں آگے مرنے کا خیال نہیں آتا، جب مرنے کا خیال نہیں آتا تو آخرت کی فکر نہیں آتی دل میں، لگتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا میں ہے۔ تو اس کا جو یہ ایک چلتا ہے نا ویشیس سائیکل جو چلتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز جیسے ابھی یہ کومل پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے نا، آپ کو یا مجھے ایک دم سے ابھی لگے گا کہ اتنا ایزی معاملہ ہے، اتنا کیا پرابلم کیا ہے، اتنا پھر ہم قرآن پڑھیں بس ہم معافی مانگ لیں گے نا ہر چیز پر، ایسا لگ رہا ہے نا، مے بی یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ اتنا آسان معاملہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا بالکل آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا سب کچھ، تو آپ کہیں گے یہ بڑا آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس معافی کی توفیق کس کو ملے گی؟ جو بالکل جس کو احساس، اور احساس کس کو ہوگا، کب ہوگا؟ جب آپ ایک ریگولر بیسس پہ اللہ کے کلام کو بار بار پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ایک ریمائنڈر آپ کو ملے گا۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، 2 دن بھی آپ اللہ کا احسان سمجھیں کہ آپ کو ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ریمائنڈ آپ کو ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھر بھی جا کے آپ اس کو قرآن کی تلاوت کے تھرو یا ٹرانسلیشن کے تھرو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا معافی نامہ، ورنہ دوزخ کیوں بنی ہے بتائیے آپ مجھے؟ اگر یہ چیز اتنی ایزی ہو نا، اگر یہ چیز اتنی آسان ہو تو دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، ایسی بات ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج اتنے نادان ہیں کہ دنیا میں اتنی ایکسلنٹ اپارچونٹی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معافی کی، پھر بھی ہم معافی نہیں مانگتے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، بعض دفعہ ٹائم نہیں ہے، بعض دفعہ ریئلائزیشن نہیں ہے۔ جی فائدہ یہ ہو گیا نا کہ اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں نا، چاہے اس کی ایج 60 ایئرس کی ہے، اس نے ریئلائزیشن اگر کر لی نا، اور اپنی 10 سال جو اس کی زندگی کے رہ گئے یا 5 مہینے بھی رہ گئے، اس نے اگر اس میں اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم والی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو آپ نے بات کی نا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے امتحان کے پیپر میں کتنا آسان پیپر رکھا ہے۔ آپ یوں اس کو لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اس کو ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ اویل کر رہے ہوں، تو ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ اگر یہ کریں گے نا جو بات آپ کہہ رہی ہیں، تو اس میں پھر ہمارا بھی نقصان ہے کہ اگر پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے
کہ جوانی جو کہ میجورٹی لوگوں کی جوانی جو ہوتی ہے وہ اللہ سے دوری میں گزرتی ہے. دے آر ویری فیو, جس کو کہتے ہیں نا کہ یوتھ میں فیو یوتھ کا جو بچے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی کوئی معرفت پیدا ہوتی ہے. تو پھر تو آپ اور میں بھی یا عام لوگ بھی سب یہی کہیں گے کہ ہم نے, اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کسی نے کوئی یوتھ میں بھی ٹھیک نہیں تھا تو وہ تو پھر یہ کہے گا کیا فائدہ ہوا. یہ جو لوگ یوتھ سے جو یوتھ میں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ, یہ تو امی نے 50 سال میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں 20 ایئرس میں کروں. تو یہ سوچ, یہ بھی اگین ایک شیطانی سوچ ہے کہ یہ بھی آپ کو نا, آپ کے یہ کیوں شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ مت کرو بھائی, چھوڑو. ہاں, جب یہ ہم بھی ایسے کر لیں گے آخری دنوں میں, ہم بھی یہ کر لیں گے. ایک بات یاد رکھیے, جس نے اپنے یوتھ سے نیک کام شروع کیے اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہوا ہوگا. جس نے مڈل ایج میں کیے اس کا بینک بیلنس تھوڑا اور کم ہوگا. جس نے اپنی بالکل لاسٹ ایئر زندگی کے کیے اس کا بینک بیلنس اور کم ہوگا. تو مے بی ان کے اسٹیجز آف جنہ میں فرق ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیطانی خیال انسان دل میں ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا. دیکھیے نقصان, اللہ کی اطاعت کرنے میں نقصان کبھی نہیں ہے, چاہے وہ 60 سال کی عمر ہے چاہے وہ مرنے سے پہلے. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی جو میں نے کل واقعہ بتایا تھا کہ 12 کو اس نے نیت کی کہ میں اپنے کو چینج کروں گا, 11 کو مر گیا. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل اس کو کر گزرے. وہی بات ہے کہ اس کو کر بھی گزرے. اور دوسری بات یہ نہ اللہ سے امید یعنی بری امیدیں نہ لگائیں یا اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور تم رائی کے برابر بھی نیکی لاؤ گے اللہ اس کو موجود تم پاؤ گے اپنے نا نامہ اعمال میں, اور تم رائی کے برابر گناہ لاؤ گے اس کو بھی موجود پاؤ گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہیں, وہ ہم ایگزیکٹلی اس کو پن پوائنٹ کر کے اجر اور ثواب نہیں بتا سکتے, لیکن اتنی بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو کوئی ینگ ایج سے دین کی طرف ہو گیا تو ظاہر ہے اس کا بینک بیلنس زیادہ ہوگا نا. کیسے نہیں ہوگا, اس کی نمازیں زیادہ ہو گئیں, اسے سر کور کرا تو وہ جو سر کور کا عرصہ ہے اس کو ریوارڈ ایکسٹرا مل گیا. بالکل جوانی کے اعمال کا اجر زیادہ ہے, بالکل ایگزیکٹلی ہے. اس لیے ہے کہ اس میں انسان کا نفس کو وہ مارتا ہے, بہت زیادہ مارتا ہے. اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, آپ اور کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہوتا ہے اب تو اور کچھ ہے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, لیکن وہی والی بات ہے, میں اس بارے میں ایک بات آپ کو محتاط گفتگو اگر ہم کریں تو میں یہ کہوں گی واللہ عالم. ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی چند, جیسے ابھی جو تم بات کہہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے 10 سال کی اچھے کاموں کو ان کے برابر کر دے جو شاید 13 سال سے کر رہے ہیں, اتنے ینگ ایج سے کر رہے ہیں, سمجھے, کیونکہ انہوں نے مے بھی کم وقت میں بہت بڑے بڑے ایکسٹرا آرڈنری کام کر دی. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, یاد رکھیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, جیسے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں, میں کیا جیسے مثال دوں نا میں آپ کو, یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا یہ کام کرنے والے لوگ, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھ لیں, ہاں, نعمان علی خان کو دیکھ لیں, ان لوگوں نے پورے ادارے قائم کیے ہیں نا. اور بھی آپ نام لے لیں, ڈاکٹر سار احمد کا لے لیں, ڈاکٹر فرحت کا لے لیں, جن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر کہ دنیا میں جیسے کو کہتے ہیں نا جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں انہوں نے پہنچایا ہے اپنے کام کو اور پہنچا رہے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کو میں نعمان علی خان کی اگر ہسٹری بتاؤں تو یو ول بی امیزڈ. آپ کو پتہ ہے ان کے جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو میرے مینٹیلٹی تھی نا وہ ایتھیزم کی طرف تھی. امیجن کریں, اچھی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ خود بتاتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. ایتھیزم کی طرف ان کی مینٹیلٹی تھی جو کہ ان کی کالج اینڈ یونی لائف تک کنٹینیو ہوئی. تو اگر آپ دیکھیے نا نعمان علی خان, تو اگر آپ یہ دیکھیے آج جو وہ کام کر رہے ہیں, اور میں کہتی ہوں جو یوتھ تک وہ دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. ہمارے تو فیملی کا کوئی لڑکا امریکہ اور لنڈن سے آتا ہے نا وہ ان کے قصیدے پڑھ رہا ہوتا, یعنی ان کے حوالے سے دین کے قصیدے کہ بھائی میں تو اب مجھے دین کی سمجھ آئی, اب مجھے سمجھ آیا دین ہے کیا. تو آپ یہ سوچیں نا اگر دیکھیں تو اچھی خاصی لائف ان کی بھی گزر کے چکی تھی نا, یونی لائف آپ بتائیں نا. اور اپنے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے تھے یونی لائف تک, نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کیا تھے وہ, یہ جو ہوتے ہیں نا ڈی جیز, یہ جو فنکشن ارینج کرتے ہیں ڈی جیز ہوتے ہیں نا, تو یہ جو میوزیکل کانسرٹس ہوتے ہیں
اس کے وہ ڈی جے تھے اپنی یونی کے, وہ کیا کرتے تھے. آج جا کے ان کو یوٹیوب میں سنیے گا, کوئی بھی آپ لوگ سرچ کر لیجیے, ان کے اردو بھی موجود ہیں, اور ذرا آپ اس انسان کا آج کے لیول میں ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کا تقویٰ میں آپ سے کہوں گی دیکھیے گا. ہی از سو اسٹرکٹ اباؤٹ مطلب دا کانسیپٹس آف اسلام, کمپرومائز نہیں کرتے وہ کسی چیز. اتنا مجھے ان کی جو بات سب سے زیادہ پسند ہے نا, جو جس وجہ سے میں ان کو سنتی ہوں, ان کے اندر نا یعنی کانسنٹریٹڈ جو دین کا ورژن ہے وہ دیتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں ڈیلس میں تو میں جو نا ذرا سا بات آگے پیچھے کروں. چاہے وہ حجاب ہو جائے, ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ کمپلیٹ حجاب کرتی ہے, ویل والا, اور آج تک اس کی کوئی ایک پکچر آپ کو نظر نہیں آئے گی ان کی بیوی کی. مطلب بہت آپ کو کبھی کبھی لگے گا کہ ہی از ویری کنزرویٹو سارٹ آف اے پرسن, لیکن کنزرویٹو نہیں ہے جب آپ ان کا درس سنیں گی نا. اور ڈاکٹر اسرار احمد سے بہت انفلوئنسڈ ہیں, ان سے کافی کچھ انہوں نے سیکھا ہے اور پڑھا ہے نا, تنظیم اسلامی کے لوگوں سے سیکھا ہے. پری میرٹل افیئرس کے بارے میں آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیجیے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بارے میں سن لیجیے, پورنوگرافی کے بارے میں سن لیجیے, میوزک کے بارے میں سن لیجیے. ہی از سو اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ, سو اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ امیزڈ ہوں گے کہ یوتھ ان کے پیچھے چل بھی کیسے رہی. اتنے اسٹرکٹ ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ ان کا پاس دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کا ذرا ایک لیکچر سنیے, اور جو انہوں نے اتنے مختصر عرصے میں دین کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے. یعنی میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں پہلے فلاں میں مجھے بڑی آرزو ہوتی, میں اس کو سنوں, میں نا آئی ایم ریئلی ایڈکٹیڈ. مطلب مجھے صرف ایک ایڈکشن ہو گیا ہے کہ میں بس انہی کا ہر چیز کو سنوں. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی انسان بہت خلوص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے نا, تو ہر جو اسٹریٹا آف سوسائٹی ہوتا ہے نا, اس میں اس کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بھی سنتا ہے تو وہ اس سے ان ٹچ رہے بغیر نہیں رہتا نا, یعنی اس کو بھی نفع پہنچتا ہے. مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کے لیکچر سننے, بہت فائدہ ہوتا ہے. میری اپنی جو ایک گروتھ ہوتی ہے نا, ایمانی گروتھ, مطلب جیسے آپ اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے کچھ سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, تو مجھے بھی تو اپنی ایمانی گروتھ بڑھانی ہے نا. میرے لیے کافی تو نہیں میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا, مجھے بھی تو اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے نا. تو اگر مجھے اپنا ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے نا, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتی ہوں میں, اور دنیا سے تھوڑا سا اپنے کو دور کرنا چاہتی ہوں, تو میں نعمان علی خان کو سنتی ہوں. اور جب میں بہت ایزی مائنڈ میں ہوتی ہوں نا, اور مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا اچھی میٹھی بھی کچھ باتیں ہوں, تو میں کسی اور کو سنتی ہوں جب مجھے زیادہ یعنی ریلیکس موڈ میں ہوتی ہوں. لیکن جب مجھے اپنے آپ کو ذرا سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو میں نعمان علی خان کو سنتی ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا کیا لیول ہوگا اثر کا. رونا آ جاتا ہے ان کے, عام طور پہ رونا آ رہا ہوتا ہے ان کے درس سن کے نا, اور ڈر پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے ہم کچھ بھی نہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. آپ اور لوگوں کا سنیں نا, تو وہ اتنی شاباشیاں دینے لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں, بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ. بعض دفعہ میں کچھ لیکچر ایسے سنتی ہوں, میں کہتی ہوں بہت اچھا, بس صحیح ہے, یہ بڑا اچھا جا رہا ہے کام, صحیح ہے. ان کا سن کے تو لگتا ہے کہ اٹھ جاؤ بھائی, اٹھ جاؤ, کیا کر رہے ہو, سو رہے ہو. اتنا وہ جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے مطلب گھر سے اٹھو, نکل جاؤ, کہیں نکلو, کچھ اللہ کے دین کے پیغام کا کچھ پہنچاؤ, کچھ کرو. میں کیا کر رہی ہوں, میں تو اپنی یہ زندگی ویسٹ کر رہی ہوں. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت رکھی کہ ان کی زندگی میں جب ایک چینج آیا, تو اس کے بعد انہوں نے جب اپنے آپ کو بدلا, تو وہ ہم جیسے لوگوں سے, جو ہمیں شاید اللہ نہ کرے ملے, لیکن کسی شخص کو 200 سال کی بھی زندگی یا 100 کی چلیں ریئلسٹک سپیکنگ مل جائے, وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جو انہوں نے اتنے وقت میں کر گزرے. اور میں اسی طرح آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال سے پہلے کیا لائف تھی ان کی. میں یہ نہیں کہتی اللہ نہ کرے میوزک نہیں سنتے تھے. ایک دفعہ آپ کہیں چلے گئے تھے تو وہاں پہ آپ کی آنکھ لگ گئی, جب میوزک ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک دفعہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگی, آپ وہاں سے بھاگ گئے, جو ان کے اپنے زمانے کا میوزک تھا. ٹھیک ہے, غار حرا میں بیٹھتے تھے, سب تھا, لیکن کیا تھے مسلمان. تو 40 سال اگر آپ نوٹ کیجئے تو کیا کیا انہوں نے. ہاں سمجھے نا, 23 سال. تو اب یہ اگر کوئی ان کو کہے, اللہ نہ کرے یعنی کسی کو کہے, تو وہ پھر ہماری بھی ہسٹری دیکھ لے نا. تو یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز کوئی نہیں ہے کہ ان کا تو بڑا فائدہ ہے, انہوں نے آخری کے 10 سال میں اچھا کام کیا اور دنیا سے چلے گئے نا. آپ سمجھے, میں نے اس لیے اتنی ڈیٹیل میں آپ سے یہ بات کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, کہیں آپ کے دلوں میں یہ چیز رہ نہ جائے نا. اور باقی یہ کہ یہ واللہ عالم, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ
جو جلدی کام کرے گا تو دنیاوی لحاظ سے ہمیں لگتا یہی ہے کہ اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی 13 سال سے دین کا کام کر رہا ہو، لیکن نعمان علی خان کا جو لیول ہے ان کو بھی ایسی 35-36 سال کے بعد یعنی صحیح معنوں میں ہدایت کی طرف وہ آئے ہیں، مگر ان کا جو کام جب تولا جائے گا تو وہ تو زیادہ نکلے گا نا. تو یہ واللہ عالم یہ معاملہ کیا ہے ہم نہیں جان سکتے کہ انہوں نے ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے نا. تو وہ اجر آپ سوچیں، ہم تو اپنے راہ تکتے ہیں کہ کوئی ہمارے سے ایک بندہ یا ایک بندی مسلمان ہو جائے، ہے نا ایسا. ان کو تو کیونکہ وہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں تو وہ تو لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور وہاں کی یوتھ کو دوبارہ سے دین کو ریوائیو کریں. اور یہ میں نے ابھی آپ کو ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ ان کی پاسٹ ایسی تھی نا. میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس لیے نہیں دے سکتی کہ وہ یعنی ان کی پاسٹ ایسی نہیں تھی، شروع سے اچھی تھی. ڈاکٹر فرد کی شروع سے اچھی تھی، انہوں نے تو بچپن سے تفسیر وغیرہ پڑھی، تو اس لیے میں ان لوگوں کی آپ کو نہیں دے رہی، ورنہ کہنے کو تو اور بھی لوگ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی نہیں تھی، میں ان کا بھی بتا دوں آپ کو، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر تھے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تو انہوں نے ساری زندگی یعنی جو ان کے اصل یوتھ تھی وہ تو ان کی میڈیسن پڑھتے گزری ہے. ان کو بھی تقریباً 40-45 ایئرس، 40 تو نہیں 30-35 ایئرس، وہ بھی یہی کہتے ہیں تقریباً ایسی عمر تھی میڈیسن کرنے کے بعد جو ہے نا اصل ان کو ہدایت ملی. اس سے پہلے انہوں نے احمد دیدات صاحب کے وہ لیکچر وغیرہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ایسے لوگ، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر آپ دیکھ لیجئے، وہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اپنے آپ میں. انہوں نے جتنا کام دین کا کیا ہے، لوگ میں کہتی ہوں 100 سال بھی کھپ جائیں یعنی پوری یونیورسٹیز وہ کام نہیں کر سکتی جو وہ ایک بندے نے کر لی. تو یہ جو راز ہے نا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کی محنت اللہ کی راہ میں رائگاں نہیں جائے گی، کسی کی ہدایت اللہ کی راہ میں رائگاں نہیں جا سکتی کہ یہ مایوس ہو جائے کہ مجھے اللہ نے آخری کے 10-20 سال بس مجھے دیے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی 50 سال میں اس کو ہدایت ملے تو وہ ریگریٹ کرے، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور جوانی میں دے دیتا، میں اس وقت سر کور کر لیتی. یہ ہونا چاہیے پچھتاوا. لیکن یہ ہے کہ جو ہدایت مل گئی اس پہ شکر بھی تو کرے نا. اگر یہ بھی نہ ملتی تو کیا ہوتا بتائیے آپ مجھے. میں تو بعض دفعہ میں عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ ہاسپٹل وغیرہ جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو آپ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کی اگر آپ ایجز دیکھیے کہ یہی کہنا چاہیے نا بس مرنے کے قریب ہی ہوتی ہیں نا. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں، نہ کوئی سر پہ دوپٹہ، نہ کوئی جسم کو کور کرنے کا کوئی کانسیپٹ، نہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ نماز وغیرہ لیٹ کے پڑھنے کا کانسیپٹ، کوئی دعا پڑھنے کا کانسیپٹ، تو آپ بتائیں کتنی تکلیف دہ کیفیت ہے. تو اس وقت آپ کا یا میرا بھی یہی دل چاہے گا نا کہ چلو اگر ان کا 1 ہفتہ بھی رہ گیا ہے تو ابھی بھی یہ سب کچھ جو اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کے حوالے سے جو باتیں وہ اس کے اوپر مان لیں. تو میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی ایزی بات ہے، ہر ایک کر لے گا، ہر ایک نہیں کر پاتا. تو بہرحال یہاں پر اب ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہم چیزیں سوچ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا اور کیسے ہمارا جو کہہ رہے ہیں نا پڑھ اپنا نامہ تم پڑھ لو، آج تم حساب کے لیے خود کافی ہو. تو اگر آپ یہ سوچیں یہ اتنی مشکل بات ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یا فرشتوں کے لیے، کیونکہ آج کل آپ اپنے موبائل میں دیکھیں جو آپ کی وائس ریکارڈنگ ہے تو وہ موجود نہیں ہے. آپ کی ہر آواز وائس ریکارڈ ہو جاتی ہے، آپ اس کو آگے بھیج دیجئے. اتنا اب تو لیٹسٹ طریقہ اتنا چھوٹا سا نکل آیا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ کا، اب میں اسی بات پر آ رہی ہوں کہ آپ کا نامہ اعمال معافی مانگے بغیر اور آگے چلا گیا، ٹھیک ہے، ایک تو اپنی زندگی میں آگے چلا گیا، معافی اس پہ نہیں مانگی، اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے بعد اس میں سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی وائس ریکارڈنگ مٹ نہیں سکتی. ہاں جب تک آپ زندہ ہیں ہمارے اور میرے اور آپ کے پاس ہمارے پاس چوائس یہ موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے جو گناہ چاہیں ڈیلیٹ کر دیں، جو چیز ہمیں غلط لگتی ہے اس کو ایڈٹ کر دیں. ایڈٹ میں یہ ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا، ڈیلیٹ تو یہ بالکل ہی نکال دینا. ایڈٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے نماز ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے یا اچھی نہیں پڑھ رہے تو اس کو سنت کے حساب سے آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، ایڈٹ کیا، تھوڑا اس کو ٹھیک کیا، پھر استغفار آپ نے کیا تو کیا ہو جائے گا، سب کچھ آپ کا گناہ مٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بھی قیامت کے دن اس طرح سے یہ جو بات آ رہی ہے نا پڑھ لو اپنا نامہ اعمال آج تم کافی ہو اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں آپ سے نہیں کہے گا جو آپ نے ڈیلیٹ کروا دی ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ جو بات ہے آپ دیکھیں یہ جو تفسیر ہے اس میں بھی میرا یہی پوائنٹ لکھا ہوا آ رہا ہے سامنے کہ 70 سال بھی گناہوں میں ڈوبے رہے
تو بھی انسان مایوس نہ ہو اور کہہ کہ میں استغفار کر لوں مرنے سے پہلے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 70 ایئرس کے گناہ بھی اللہ چاہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر قادر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ آپ سوچ لیں کہ اس کے باوجود لوگ اپنے کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں تو کتنے نادان ہیں نا. کتنی نادانی اس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اوپن بک ہے قرآن, اوپن بک سامنے, یہ کرو گے تو A گریڈ ہے, فلاں کام کرو گے تو جو تم فیل ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں کہ کیا ہوگا. ایک نقشہ اس میں کھینچا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن بلائے گا اور فرمائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں اور ایک نیکی ہے, اور مگر وہ نیکی اتنی بھاری ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چیزیں نا, جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے ابھی کہہ رہی ہوں نا, واللہ عالم والا معاملہ, یہ وہ وہی والا معاملہ ہے کہ کچھ انسان کام ایسے اللہ تعالیٰ کے لوگ کر جاتے ہیں جن کی بنا پہ یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ برائیوں کو ساخط کر دیتا ہے, خوش ہو کے نا ان سے. تو اچھا اس کے بعد نا اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے نا کہ دیکھو تم نے یہ بھی کیا تھا, کیونکہ بہرحال بتانا تو ہے نا کہ تم نے یہ کیا تھا. تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ بھی تھا, اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ بھی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ وہ خود اپنے گناہ یاد دلائے گا. کیوں؟ تاکہ وہ گناہ بھی اس کے نیکی میں تبدیل ہو جائیں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا تھا نا, تو اب وہ بتا رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نیکی کو اتنا بڑھا دیا, تو کیا پتہ یہ میں گناہ بھی بتاؤں. یعنی وہ حد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ بتاؤں گا تو شاید یہ سب بھی اب کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. لیکن ان احادیث کی بنا پر ہم اپنے آپ کو ہر ایک نہیں رکھ سکتا, کیونکہ وہ مینشن نہیں کیا اس نے کیا کام کیا تھا, ہمیں نہیں پتا. واللہ عالم اس کا کام کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی بنا پہ اس کے گناہ معاف کر دیا. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں, کیا پتہ اس کے گناہ کوئی ایسی بڑی نوعیت کے نہ ہو, صغیرہ گناہ ہو. اگر آپ لوگوں نے کتاب لے لی ہے گناہوں کے, وہ ہائے افسوس میرے گناہ, تو اس میں آپ ذرا لسٹ دیکھیے گا صغیرہ گناہ ہیں کیا, اتنے چھوٹے چھوٹے. تو کیا پتہ صغیرہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. تو یہ واللہ عالم والا معاملہ ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, انسان کا کب تک کھلا ہوا ہے؟ موت کے غرغرے تک, جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھیں یہ بھی غنیمت وقت ہے کہ انسان اس وقت سے جب موت کا گھنگرو گلے میں بول جاتا ہے اس سے پہلے انسان اللہ سے معافی مانگ لے, کیونکہ وہ وقت گزر گیا غرغرے کا وقت, بس اس کے بعد سب کچھ بند, ختم, پھر نہیں کچھ ڈیلیٹ ہونے والا, کوئی معافی قبول ہونے والی نہیں. فرعون کا واقعہ میں بتا دوں, فرعون نے جب اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, تقریباً موت کے فرشتے بھی اس کو نظر آئی گئے ہوں گے نا, تو کیا کہا اللہ تعالیٰ, اے موسیٰ کے رب میں ایمان قبول کرتا ہوں. تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, آل آنا, اب تم ایمان لاتے ہو, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا, چلیں آگے, ابھی اس کی تفسیر رہ گئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.